لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ارشاد باری تعالی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ رب العزت نے سن لیا ان لوگوں کو قول جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج اور ہم غنی مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. تو ان قریب ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا ناحق طور پر انبیاء کو قتل کر دینا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ہم کہیں گے چکھو جلا دینے والی آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کی طرف آپ نے اپنا مکتوب گرامی دے کر بھیجا جس میں انہیں دعوت اسلام بھی دی گئی اور نماز اور زکوٰۃ کے متعلق مزید تاکید کی گئی اور ساتھ یہ بھی پیغام تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو یعنی نیکی کے کاموں میں اپنا مال و دولت خرچ کرو. جب یہ مکتوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مکتوب گرامی پہنچا، حضور کا پیغام لے کر جناب ابوبکر صدیق پہنچے تو ان میں سے ایک بدباطن خبیث نے کہا کہ دیکھو جی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ محتاج ہو گیا اور ہم، حالانکہ ہم غنی مالدار لوگ ہیں. جب یہ بات اس نے کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ آپ حلیم الطبع ہیں، آپ جلال میں آ گئے اور اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. وہ شخص جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور اپنی بات سے مکر گیا کہ میں نے یہ بات کوئی نہیں کی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ محتاج ہے اور ہم تو مالدار غنی لوگ ہیں. میں نے یہ بات کوئی نہیں کی، اپنی بات سے مکر گیا اور شکایت کر دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے، میری بے عزتی کی ہے، میری سرزنش کی ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری اور ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تو مالدار ہیں.
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم انہیں بھی اس بات کو بھی لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ اور ایک دن آئے گا نقول ذوقوا عذاب الحریق، ہم انہیں کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، چکھو جلا دینے والے عذاب کو، اب برداشت کرو۔ وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ کیا مطلب کہ جو دنیا میں کرتوت کیے تھے، اس طرح کی بکواس بازیاں کی، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ رب العزت کے پیغامات کو تمہارے تک عام کرنے آئے تھے، تم ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اتنے بھیانک جرم تم نے کیے، اتنے گناہ تم نے کیے، تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ کیا تھا تم نے آج تم اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ کیا مطلب کہ جو کچھ تم نے عمل کیے، جو کرتوت تم نے کیے، یہ ان کا نتیجہ ہے، اب بھگتو اس کی سزا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، وہ انتقامی کارروائی نہیں فرماتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال ان یہودیوں کے اس قول مردود کا یہاں جواب دیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی یہ بہت بڑا بھیانک جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا سنکتب ما قالوا، یہ جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی گستاخی کی ہے، یہ جرم، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ کی گستاخی، ان کا قتل کرنا، یہ دونوں بڑے کبھی جرم ہیں اور بہت بڑے جرم ہیں اور برابر کے جرم ہیں، اور ان کی سزا جو آگے بیان فرمائی گئی کہ قیامت کے دن اس کی سزا انہیں بھگتنا پڑے گی۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ کی توہین، ان کی گستاخی اور ان کو سزا دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بارگاہ کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کبھی حرکات سے محفوظ فرمائے اور پکا سچا صحیح معنوں میں مخلص مومن بنائے۔ ربنا اجمعین۔